اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشی پڑھا جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ و امتی اجمعین۔ برادران اسلام، ہم سارے کے سارے جتنے بھی احباب جمع ہیں وہ ایک عنوان ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، وہ ہے موت۔ ہمارا ایک بھائی جس کی والدہ محترمہ آج اس دنیا سے کوچ کر گئی، اس دنیا سے انتقال کر کے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد جب جنازہ ادا کریں گے، سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ اس کا گھر بدل جائے گا۔ برادران اسلام، یہ موت کیا ہے؟ موت آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، جو روح کو جسم سے الگ کر دے، یہ موت ہے۔ پھر نام کو مٹا ڈالے، جہاں پہ خان صاحب، نواب صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، سواتی صاحب، یہ نام بدل گئے، نام کی جگہ پہ میت آ گیا، یہ موت ہے۔ برادران اسلام، جو اس کا مخمل کا بنا ہوا لباس، اس کے کاٹن کے بنے ہوئے کپڑے وہ ہٹے اور اس کی جگہ پہ ایک دوسرا کپڑا آیا جس کا نام ہے کفن، یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے بعد جو آدمی کل خود بخود نہانے کے لیے پانی اٹھاتا، واش روم جاتا اور اپنے آپ کو غسل کرتا، لیکن آج اسے غسل کروایا جا رہا ہے۔ یہ غسل کیوں کروایا جا رہا؟ کیونکہ یہ موت ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے بعد اس کو ایک چارپائی پہ ڈالا جاتا ہے، پھر بہت سارے لوگ اس چارپائی کو لے کے آتے ہیں۔ یہ چارپائی پہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ مطلب یہ ہے کہ آ گئی ہے موت۔ اور میرے بھائیوں، پھر قرآن نے اس کا نقشہ بڑا عجیب سا کھینچا۔ قرآن کہہ رہا ہے، بھائی یہ جو تم نے آج اپنے میں ہی سے ایک انسان کو اٹھایا اور ایک اعلان ہوا اور آپ سارے جمع ہوئے، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور آپ نے افسوس کیا اور مرنے والے کے لواحقین کو آپ نے ان کو تسلی دی، اس کے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کی، فرمایا کہ اس سے آگے ہٹ جاؤ، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اپنے ذہن میں یہ بات ڈالو، اپنی فکروں میں یہ بات لاؤ، اپنے اذہان کو اس سے معطر کرو اور ان سوچوں میں آؤ کہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دن اپنے اجالے کے ساتھ، یہ رات اپنے اندھیرے کے ساتھ، یہ سمندر اپنی موجوں کے ساتھ اور یہ دریا اپنی لہروں کے ساتھ، یہ پھول اپنی خوشبوؤں کے ساتھ اور مہک کے ساتھ، اور انسان اپنے دل اور دماغ اور زبان اور اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ، اور یہ درندے اور پرندے، اور یہ درندے یہ ہوا میں اڑنے والے، یہ زمین پہ رینگنے والے، اور فرمایا کہ یہ ریت کا ذرہ ذرہ اور یہ پانی کا قطرہ قطرہ اور یہ ہوا کا جھونکا جھونکا اور یہ سورج اور یہ اپنی کرنوں کے ساتھ اور یہ چاند اور اپنی تابانیوں کے ساتھ اور یہ ستارے، نجوم اور کواکب اپنے حسن کے ساتھ، یہ آسمان اپنی بلندی کے ساتھ، یہ زمین اپنی اس پستی کے ساتھ، سب کچھ مٹ جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ جو جنازہ اٹھا ہے، یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ایک آدمی کی کہاوت ہے کہ ایک آدمی کی حضرت اسرائیل سے دوستی ہو گئی اور اس آدمی نے کہا، اے اسرائیل، دوستی کی لاج رکھنا کہ جب میری نمبر آ جائے میرے موت کا تو مجھے کچھ پہلے بتا دینا تاکہ میں معافی مانگ لوں، تیار ہو جاؤں اللہ کی دربار کے لیے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھوں، توبہ استغفار پڑھوں۔ کہا کہ دن گزرے، ایک دن ایسا بھی آیا، یہی اسرائیل ہے، اس کے دروازے پہ دستک دی، یہ بندہ دیکھ رہا ہے یہ تو اسرائیل ہے، بھائی کیسے آنا ہوا؟ تیری موت کا وقت پورا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے اسرائیل، دوستی کا لاج نہیں رکھا، بے وفائی کی ہے، آج ہمارے دروازے پہ آئے ہو، ہماری روح کو ہمارے جسم سے نکالنے کے لیے، ہمیں ہی اپنوں سے جدا کرنے کے لیے، ہمارے ہی جہان کو
اجاڑنے کے لیے, ہمارے ہی وطن کو ہم سے الوداع کہنے کے لیے آئے ہو. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے بے وفائی نہیں کی, بلکہ ہم تو آپ کو وارننگ دیتے رہے. کل تیرے محلے میں جنازہ ہوا, وہ تیرے لیے گھنٹی تھی, وہ تیرے لیے آواز تھی, وہ تیرے لیے پیغام تھا, وہ تیرے لیے فون تھا, وہ تیرے لیے ایک فکر تھی, تو بھول گیا. پھر دوسرے مقام پہ یہ سمجھو کہ آج جو ہمارے بھائی اعجاز صاحب کی والدہ محترمہ کا جنازہ اٹھا, یہ ہمیں بتایا گیا بھائی یہ چلی گئی ہے اور تمہارا نمبر لگنے والا ہے. اب پتہ نہیں کس کا ہے, آپ کا ہے کہ میرا ہے. ان کا جہان بدل گیا, آپ کا بدلنے والا ہے. میرے بھائیوں, عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے. جب آپ قبر میں جاؤ گے تو 3 سوال ہیں, اور ان 3 سوالوں کی تیاری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہیں. آپ ہی خان ہیں, آپ ہی نواب ہیں, آپ ہی سید ہیں, آپ ہی بڑے ہیں, آپ ہی عظمت والے ہیں. لیکن اگر ان 3 سوالوں کے جواب آپ کے نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں. وہ پہلا سوال کیا ہے؟ مر رب کا, یہ بتاؤ کہ تمہارا الہ کون ہے. اگر تمہاری تار اللہ کے ساتھ جڑی ہے, تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے, پھر تو یہ اس سوال کا جواب آسان ہے. اب پوچھو کہ مولوی صاحب اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگ ہیں جو آپ کے تعلق جوڑتے ہیں. یہ علماء ہیں, یہ صلحاء ہیں, یہ اتقیاء ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے, جو اپنی ذات میں, صفات میں, کمال میں, جلال میں, الوہیت اور ربوبیت میں وہ یکتا ہے, وہ یکتا تھا, وہ یکتا رہے گا. اور وہ کون اللہ ہے؟ شبہ للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. قرآن کی ان موتیوں کو دیکھو تو کس طرح پروئے ہوئے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول, وہی آخر, وہی باطن میں, وہی باہر میں ہے. جب یہ عقیدہ بناؤ گے پھر یہ عقیدہ بناؤ گے بھائی اللہ جو کام کرتے ہیں اپنے کام کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے, نہ نبیوں کے, نہ ولیوں کے, نہ غوث, نہ کتب, نہ ابدال. جو کچھ کرتے ہیں اکیلے کرتے ہیں. کون کہتے ہیں فیکون پہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, پھر دوسرا سوال محمد مصطفیٰ, سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ کے متعلق سوال ہوگا. تو بھائی اس سوال کی تیاری کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا عقیدہ کیا بنانا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. صرف نبی نہیں ہیں, رسول ہیں. صرف رسول نہیں ہیں, خاتم النبیین ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پھر نبی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے اس بات کو یاد رکھنا, دنیا کے رسم, دنیا کے رواج, دنیا کے معاملات, دنیا کی رشتہ داریاں, دنیا کے عزیز, دنیا کے اقربا سب محمد مصطفیٰ پہ قربان, اور ان کی اطاعت کی طرف آؤ گے یہی کامیاب ہو. اگر ان کی اطاعت کی طرف نہیں آؤ گے تو ناکامی ہے. ارے میرے بھائیوں, آپ جاؤ مکے کی دھرتی پر, 2 شخص ہیں, ایک کا نام ابو لہب ہے, ایک کا نام بلال ہے. ابو لہب چہرے کے لحاظ سے سرخ ہے, سفید ہے, اونچے خاندان کا مالک ہے, لیکن نبی کے ساتھ اس کی بغاوت ہے. اور دوسرا جو آدمی ہے وہ رنگ کا کالا ہے, لیکن میرے بھائیوں وہ جو رنگ کا کالا ہے اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں, یہ کامیاب ہوا, یہ کامران ہوا, یہ اعلیٰ ہوا, یہ عرفہ ہوا. اے برادران اسلام, پھر تیسرا سوال خبر کے اندر ہوگا آپ کے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. اسلام کیا ہے؟ نبی چلے یہ اسلام بنا, نبی بیٹھے یہ اسلام بنا, نبی نے رکوع کیا یہ اسلام بنا, نبی کا قیام یہ اسلام بنا, نبی کا سجدہ یہ اسلام بنا, نبی کی تجارت یہ اسلام بنا, نبی کی عدالت یہ اسلام بنا, نبی کی عبادت یہ اسلام بنا, نبی کی ریاضت یہ اسلام بنا. میرے بھائیوں, اب یہ والا جو نقشہ ہے یہ ریاضت کا, یہ عبادت کا, میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی اگر تلاش کرنا چاہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت تلاش کرو, نبی کریم کی عبادت دیکھنا چاہو, نبی کریم کی عدالت دیکھنا چاہو, نبی کریم کا عدل دیکھنا چاہو, انصاف دیکھنا چاہو, پھر یہ آپ کو کسی دکان پہ نہیں ملے گا, بلکہ یہ جن لوگوں کے پاس ملے گا
جن کے پاس یہ پوری کتاب ہے جس کے اندر نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کی تجارت، نبی کا کمال، نبی کا جلال، نبی کا حسن، نبی کا تبسم، جتنی چیزیں ہیں یہ جن کے پاس ملے گی ان کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس لیے برادران اسلام چند باتیں اپنے ذہن میں ڈال دیں۔ دیکھیں یہ تیاری ہے اور یہ قبر کی تیاری بڑی آسان بھی ہے اور بڑی مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ اگر تم نے پہلا حق اللہ کے ساتھ یہ غیر کو شریک نہ جانا یہ آپ کی کامیابی ہے، نبی کریم کو آخری نبی جانا یہ آپ کی کامیابی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ میرے نبی کی جماعت ہے، یہ کامیابی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بھائیو دنیا سے جانے سے پہلے دوسروں کا حق ادا کرو۔ اگر حق ادا کر کے جاؤ گے بچ جاؤ گے۔ دو چیزیں، اگر مشرک ہے بخشش نہیں ہوگی، اگر دنیا میں کسی کا حق لے کے گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جانے والوں کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے اور ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو، گواہ بنا کے اونچی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔